اللهم رب شهر رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبيه الكريم سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسین امامان قاما او قعدا۔ عزیزان گرامی اور محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس کورونا کے وبائی دور میں آپ کی صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہیں۔ ماہ رمضان کے یہ ایام کہ جن میں سے چند روز ہم حضرت امام حسن علیہ السلام کے صلح کے اسباب اور اس کی علتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ عصر حاضر میں آج کس طریقے سے ان کی بازگشت ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ چند روز آپ کے درمیان اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ صلح امام حسن علیہ السلام تاریخ اسلام کا ایک ایسا موضوع ہے کہ جس پر بہت سے علماء اور مختلف محققین نے قلم فرسائی کی ہے اور بہت کچھ لکھا ہے۔ صلح امام حسن کے اسباب کیا تھے؟ بغیر کسی تمہید کے ہمارا اس عنوان میں سے ایک سبب اور ایک علت یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام جس ماحول میں زندگی بسر کر رہے تھے کہ آپ کے بابا کا انتقال اور وفات اور شہادت ہو چکی۔ آپ کے بابا کی شہادت کے بعد سن 41 ہجری جب آتا ہے کہ جب کہ تمام مسلمان اور صحابہ جو اس وقت زندہ تھے اور جو تابعین کہ جنہوں نے اس صحابیوں کا دور دیکھا تھا، سب نے امام حسن علیہ السلام کی بیعت کی۔ حاکم شام نے بیعت کرنے سے انکار کیا، اور نہ فقط یہ کہ بیعت کرنے سے انکار کیا، بیعت کرنے کے انکار کے ساتھ ساتھ ریشہ دوانیاں شروع کی۔ وہ افراد کے جو امام حسن علیہ السلام کے سپاہی لشکروں میں تھے یا لشکروں کے سردار تھے، خفیہ طریقے سے ان تک مسلسل حاکم شام کی طرف سے خطوط بھیجے گئے، نامے لکھے گئے، اور ان تمام خطوط کا جو عنوان ہوتا تھا وہ یہی ہوتا تھا کہ تم امام حسن کا ساتھ چھوڑ کر ہم سے آ ملو، اس کے بدلے میں تمہیں درہم و دینار سے نوازا جائے گا۔ سب سے اہم موضوع، اہم بات صلح امام حسن کے اسباب میں یہی ہے۔ بہت سارے اسباب ہیں، کم سے کم علماء اور محققین نے 8 سے 10 وجوہات اور اسباب بیان کیے ہیں، لیکن ان میں سے سب سے زیادہ میری نظر میں
جو اہم ہے اور جو بہت زیادہ کارگر ثابت ہوا معاویہ کے لیے یا حاکم شام کے لیے کہ امام حسن مجبور ہو کر بیعت کریں، وہ یہی تھا کہ آپ کے جو حلقہ بگوش افراد تھے، جو آپ کی بزم میں اٹھنے بیٹھنے والے افراد تھے بظاہر، انہوں نے معاویہ کی دی ہوئی لالچ میں آ کر رفتہ رفتہ امام حسن علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ کر اس طرف جا ملے۔ لہذا اس وقت کے ماحول اور اس وقت کی ضرورت کو دیکھا جائے تو ہمیں یہ بات بخوبی محسوس ہوتی ہے اور پتہ لگتا ہے کہ امام جس دور میں زندگی بسر کر رہے تھے، امام کے پاس اب کوئی دلیر لشکر باقی نہیں تھا، امام کے پاس اب کوئی جنگجو اور اپنی جان کو قربان کر دینے والے حق کے لیے ایسے افراد کی تعداد انتہائی کم ہو چکی تھی۔ وقت کی ضرورت کا تقاضا یہ تھا کہ امام مجبور ہو کر بیعت کرے، اور بیعت بھی آزاد نہیں ہوئی ہے، بلکہ امام نے جو بیعت کی ہے، صلح جو ہوئی ہے وہ آزاد نہیں ہوئی ہے، مطلقاً نہیں ہوئی ہے کہ جو کچھ آپ کہیں ہم اس کو مانیں اور اس بات پہ امام نے صلح کیا ہو، بلکہ امام علیہ السلام نے اپنی طرف سے شرائط رکھے ہیں، حاکم شام کو محدود کر دیا ان شرائط کے درمیان، حاکم شام کو مجبور کیا ہے ان شرائط کی زنجیروں میں باندھ کر۔ انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ ان شرائط کا فائدہ کیا ہے آخری قسط میں۔ لہٰذا کوئی یہ نہ سمجھے کہ امام مطلقاً مجبور تھے بیعت کرنے کے لیے، بلکہ امام صلح کرنے کے لیے شرائط کے ساتھ آمادہ ہوئے اور بڑی سخت اور بہت ہی سنگین شرطیں حاکم شام کے سامنے رکھی تھی۔ باوجود اس کے کہ امام علیہ السلام نے اس صلح کو مکمل شرائط کا پابند بنا کر حاکم شام کو صلح کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ ایسے افراد تھے اس وقت بھی جن کو امام حسن علیہ السلام کی اس صلح کی حکمت اور مصلحت سے آشنائی نہیں ہو سکی، لہٰذا بہت ساروں نے صلح امام حسن علیہ السلام کے بعد آپ سے اختلاف کیا اور جاننے کی کوشش کی کہ آپ نے کیوں صلح کی ہے۔ ان میں سے ایک وجہ ابو سعید عقیسہ نامی آپ کے لشکر کے ایک سردار یا ایک سپاہی نے آپ سے پوچھا کہ فرزند رسول، جب آپ کو اس بات کا علم اور یقین تھا کہ آپ حق پر ہیں، آپ حق بجانب ہیں، آپ نواسے رسول ہیں، اس کے باوجود آپ نے حاکم شام جو گمراہ ہے، جو باغی ہے، آپ نے اس کے ساتھ صلح کیوں کی؟ امام علیہ السلام نے سوال کرنے والے شخص ابو سعید کو قریب بلایا، پاس میں بٹھایا اور بٹھانے کے بعد کہا کہ دیکھو کہ میرے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سلسلے میں فرمایا تھا کہ الحسن والحسین امامان قام او قعدہ، حسن حسین امام ہیں اس امت کے، چاہے وہ جنگ کی حالت میں ہو، چاہے کسی مصلحت کے تحت کسی بھی دشمن سے صلح کرتے ہوں یا صلح کرنے لگے ہوں۔ ہم امام ہیں، ہم حجت خدا ہیں، ہم حجت برحق ہیں، لہٰذا ہم جو کچھ کرتے ہیں اس میں مصلحتیں ہوتی ہیں، اس میں راز ہوتے ہیں۔ امام نے کہا، اور میں یہ کہتا ہوں کہ یقیناً حجت الہی، حجت برحق کا کوئی عمل کسی بھی مصلحت سے خالی نہیں ہوتا۔ تاریخ کے دوسرے دور میں ہم دیکھیں تو ہم کو ایسے افراد ملے ہیں کہ جو امام معصوم یا وجود حجت کے مقابل میں کبھی بھی انہوں نے لب گشائی نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں اس بات کا یقین تھا
کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نمائندہ ہو یا جو اللہ کا منتخب شدہ اور منتخب کیا ہوا کوئی امام ہو یا کوئی نبی ہو، کوئی رسول ہو، اس کا کوئی بھی عمل اور اس کا کوئی بھی فعل حکمت اور مصلحت سے خالی نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اس پہ اعتراض کرنے یا اشکال کرنے یا اس پر سوال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ لوگوں نے اعتراض کیا، اور جس اعتراض کا ایک سلسلہ یہ ہے، امام علیہ السلام اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور کہا کہ دیکھو، ہماری مصلحتیں بعد میں آشکار ہوں گی، ہماری حکمتیں بعد میں لوگوں پر واضح ہوگی۔ جس طریقے سے جناب موسیٰ اور حضرت خضر کے درمیان آنے والے واقعات اور اس کی مصلحتوں کو بعد میں ظاہر کیا گیا یا بعد میں ظاہر ہوئی ہیں، کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام نے توریت کے نزول کے بعد یہ گمان کیا کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو حکم پروردگار ہوا کہ موسیٰ آپ میرے اس بندے کے پاس جائیں اور اس سے علم حاصل کریں کہ جسے ہم نے اپنا خاص علم عطا کیا ہے۔ تلاش کرتے ہوئے جناب موسیٰ علیہ السلام جناب خضر کے پاس گئے، اور جناب خضر کے ساتھ اس شرط کے ساتھ جناب خضر نے جناب موسیٰ کی ہمراہی کو قبول کیا کہ جو کچھ میں کروں اس میں آپ کو سوال نہیں کرنا ہے، اعتراض نہیں کرنا ہے۔ تھوڑی دور آگے بڑھے، نزدیک ایک سمندر تھا، اس کے ساحل پہ کچھ کشتیاں تھیں۔ جناب خضر نے آگے بڑھ کے ان کشتیوں میں سوراخ کر دیا۔ جناب موسیٰ نے سوال کیا کہ ان کشتیوں میں سوراخ کیوں کیا؟ جناب خضر نے کہا کہ ہم نے پہلے کہا تھا آپ سے کہ آپ کو ہمارے ساتھ صبر کرنا پڑے گا۔ اب پہلا مرحلہ یہ تھا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جناب خضر علیہ السلام کے اس عمل کی مصلحت کا علم نہیں تھا اور اس کی حکمت آپ کے لیے آشکار نہیں تھی، جو بعد میں آشکار کی گئی ہیں۔